جب ہم جاب مارکیٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جاب ہنٹنگ، کہ جاب حاصل کیسے کرنی ہے۔ تو جاب حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ 6 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سامنے رکھنی چاہیے، اور اگر آپ ان 6 چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے جاب حاصل کرنا مشکل ہوگا، اور میرا مشاہدہ یہ ہے اور ہمارا سروے بھی یہی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ 6 بات سمجھنا ضروری ہے۔ وہ 6 باتوں میں نمبر 1 پہ کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ ویژن کیا ہے؟ آپ کا اپنی لائف کے بارے میں ویژن، اس دنیا کے بارے میں ویژن، کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسا آپ کی لائف سٹائل بننا چاہیے، کیسا آپ کا ماحول بننا چاہیے، کس طرح سے آپ اس کو گزارنا چاہ رہے ہیں۔ تو جیسی چیز آپ سوچیں گے تو اسی کے مطابق پھر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ تو جب آپ اپنا ویژن کو ڈرا کرتے ہیں، یعنی ایک چیز جیسے عام لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو بھی ہو جائے، مل جائے، کچھ ہو جائے، نہیں، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس کا قائل ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کر اپنی ویلیوز کے مطابق اور اپنی انکلینیشن کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق آپ اپنا ایک ویژن سیٹ کیجئے، اس کے مطابق پھر دیکھیے میں پریکٹیکل لائف کے اندر کس طرح سے ایک ایکٹیو اور ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہوں۔ جب آپ اپنا یہ ویژن بنا لیں گے تو دوسری چیز پھر آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو، یعنی آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہونی چاہیے، یعنی مارکیٹ کے بارے میں آپ ٹھیک جانتے ہوں، مارکیٹ کی پوری سائنس سے واقف ہوں، مارکیٹ کی سائیکالوجی سے آپ واقف ہوں، آپ کو یہ پتا ہو کہ کس سیکٹر کے اندر کہاں کہاں کون کون سی کمپنی اچھی کمپنیز ہیں اور کہاں کہاں اچھی جاب مجھے مل سکتی ہے، اور میرے ویژن کے مطابق کون سی میرے لیے مناسب ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے کمپلیٹ انفارمیشن، پھر اس میں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے مزاج اور اپنے ویژن کے مطابق اپنے 1 یا 2 سیکٹر کا انتخاب کر لیں۔ تیسری چیز آپ کا سی وی ہے کہ آپ نے سی وی کیسے ڈرا کیا ہے۔ کیا آپ کا سی وی آپ کے ویژن اور آپ کے سلیکٹڈ سیکٹر کے مطابق آپ نے ڈیزائن کیا ہے، یا آپ نے ویژن تو کچھ سوچا، سیکٹر کچھ سوچے، لیکن جو آپ کا سی وی آپ نے لکھا تو وہ سی وی ایسا ہے کہ وہ آپ کسی اور سیکٹر کے لیے شاید زیادہ مناسب ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس سے آپ کو جاب ملنے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز آپ کے سکلز ہیں کہ آپ کے پاس کون سی ابیلٹیز ہیں اور سکلز ہیں۔ دیکھیے ابیلٹیز گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اس میں کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن جو ابیلٹیز آپ کے پاس موجود ہیں آپ اسی کے مطابق آگے چلیں گے۔ لازمی چیز یہ ہے کہ آپ کی ابیلٹیز آپ کے سلیکٹڈ سیکٹر کے مطابق ہونی چاہیے، وہ دونوں ایک دوسرے سے میچ کرنی چاہیے۔ اگر وہ میچ نہیں کریں گی تو اس کے نتیجے میں خرابی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ 5ویں چیز آپ کی پریزنٹیشن۔ ایک اپروچ یہ ہوتی ہے بس اس نے تو جاب میں کام کرنا ہے، اس نے لیب میں کام کرنا ہے، اس نے تو وہاں سائٹ پہ کام کرنا ہے، اس میں تو ایسے ہے اور ایسے، اس کو نہ اپنی پریزنٹیشن کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے سی وی اور باقی چیزوں کی ضرورت ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اپنی اچھی پریزنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے فارمل میٹنگ میں جانا ہے تو اس کو لازماً فارمل ڈریس میں جانا چاہیے، اگر اس کو سائٹ پہ جانا ہے تو لازماً سائٹ کے مطابق اس کو ہونا چاہیے، اور اگر کسی اور سائٹ پہ جانا ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ کی پریزنٹیشن پراپر ہونی چاہیے۔ پراپر کا مطلب کہ جہاں آپ جو کام جو چیز کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز، چھٹی چیز یہ کہ آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی ٹھیک ٹائم پہ کرنا ہے، ٹھیک جگہ پہ کرنا ہے، ٹھیک پرسن کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی کمپنی کے اندر آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہائرنگ کے لیے کیا ایچ آر مینیجر کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے، یا آپ کو کسی ڈائریکٹر کو ایڈریس کرنا ہے، یا آپ کو سی ای او کو ایڈریس کرنا ہے، یا آپ کو کس کو کرنا ہے، یہ ہر آرگنائزیشن کا اپنا میکنزم ہوتا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کو پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اور اس طرح سے پھر اپلائی کرنے کے ساتھ ہی آپ کو اس ادارے کی ویب سائٹ پوری کھنگال لینی چاہیے۔ یعنی میں اگر یوں کہوں کہ اس آفس کے اس ادارے کے اندر کام کرنے والوں سے زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے ان کی ویب سائٹ کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان چیزیں، تو تب جا کر آپ کی جو جاب ہے وہ کنفرم ہوگی اور انشور ہوگی۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال کیجئے گا۔